بانی پی ٹی آئی اکیلے نہیں، لانے والے بھی مجرم ہیں۔ بانی پی ٹی آئی کو لانے والوں کا احتساب کیا جائے۔ دوسروں کو چور کہنے والے خود چور ڈاکو نکلے۔ نون لیگ کے جانے کے بعد بہت تباہی ہوئی، ملک کا ستیہ ناش کر دیا گیا۔ مسلم لیگ نون کے صدر نواز شریف کی ضمنی انتخاب میں کامیاب امیدواروں سے خطاب۔ کہا 2017 میں ملک ترقی کر رہا تھا، مہنگائی 3% پر تھی۔ پی ٹی آئی دور میں مہنگائی 39% پر چلی گئی۔ یہ کرکٹ کھیلنے کے لیے آئے تھے، 5 سال تک وہی کھیلتے رہے۔ 2018 سے 22 تک جو ہوا اس کی ذمہ داری ان پر ہے۔ افسوس، ملک کی جو حالت ہوئی وہ پوری قوم بھگت رہی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا بحرین کا سرکاری دورہ۔ بحرین کے بادشاہ حمد بن عیسیٰ الخلیفہ سے ملاقات۔ بحرین کے بادشاہ نے وزیر اعظم کو آرڈر آف بحرین فرسٹ کلاس پیش کیا۔ دونوں برادر ممالک کے درمیان مضبوط اور تاریخی شراکت داری پر گفتگو ہوئی۔ غزہ کی حالیہ پیش رفت پر بھی تبادلہ خیال۔ بحرینی بادشاہ نے کہا کہ بحرین کو اعزاز حاصل ہے کہ قائد اعظم بحرین کے وکیل رہے۔ وزیر اعظم کی بحرین کے ولی عہد شہزادہ سلیمان بن حمد الخلیفہ سے بھی ملاقات۔ بحرین کے سرمایہ کاروں سے گفتگو میں وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ بحرین کی جانب سے تاریخی استقبال کی یادیں ہمیشہ ہمارے دلوں میں رہیں گی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی بحرین وزیر خزانہ سے ملاقات۔ فائنانس سیکٹر میں تعاون بڑھانے پر گفتگو۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق بحرین کے فن ٹیک میں پیش رفت اور پاکستان سے مہارت شیئر کرنے کی پیشکش۔ دونوں ممالک کے مرکزی بینکوں کے درمیان تعاون کے امکانات پر بات چیت کی گئی۔ مالیات، بینکاری، تجارت اور معیشت میں مشترکہ روڈ میپ کی تیاری پر اتفاق۔ متعلقہ حکام کی مشترکہ ٹیمیں بنانے کا بھی فیصلہ۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی بحرین ہم منصب شیخ راشد بن عبداللہ الخلیفہ سے ملاقات۔ دو طرفہ علاقائی سیکیورٹی پر قریبی تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ کاؤنٹر نارکوٹکس اور سیکیورٹی اداروں کی استعداد بڑھانے پر بھی گفتگو۔ پاکستان بحرین وفود کا معلومات کے تبادلے میں مزید بہتری لانے کے عزم کا اعادہ۔ محسن نقوی نے پاکستان کے ساتھ سیکیورٹی کے شعبے میں تعاون بڑھانے کے عزم کو سراہا۔ کہا پاکستان اور بحرین کے درمیان برادرانہ تعلقات باہمی اعتماد اور احترام کی مضبوط بنیادوں پر قائم ہیں۔ دونوں ممالک کے اداروں کے درمیان قریبی رابطے خطے میں امن و سلامتی کے لیے ناگزیر ہیں۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز جنرل ساحر شمشاد مرزا کا الوداعی تقریب سے خطاب۔ کہا دنیا ناقابل تصور رفتار سے بدل رہی ہے۔ تبدیلی کے اثرات ہماری اندرونی اور بیرونی آزمائشوں پر نمایاں ہیں۔ مسلح افواج کو ہم آہنگی اور مشترکہ تعاون کے ساتھ تیار رہنا ہوگا۔ اثرات ہائبرڈ محاذ آرائی سے جنگ تک محیط ہیں۔ مستقبل کے چیلنجز کے لیے تنظیمی اصلاح ناگزیر ہے۔ بااختیار اور مناسب صلاحیت سے لیس افواج نظام کے لیے ضروری ہیں۔ مستقبل کی جنگوں کے لیے مربوط حکمت عملی سے تیار رہنا ہوگا۔ جنرل ساحر شمشاد مرزا نے تینوں افواج کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ سندھ کا پانی پینے والا سندھ سے غداری نہیں کر سکتا۔ آزادی کے لیے سندھ کے مسلمانوں اور ہندوؤں نے مل کر جدوجہد کی۔ راج ناتھ کو سندھ کا اتنا ہی درد ہے تو مئی کی عبرتناک شکست نہ بھولے۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کا سندھ اسمبلی میں خطاب۔ کہا بھارت نے سندھ طاس معاہدہ ختم کرنے کی بات کی۔ نہ کوئی سندھ کو پاکستان سے الگ کر سکتا ہے اور نہ ہی جغرافیہ تبدیل کر سکتا ہے۔ سندھ میں گورنر کی ممکنہ تبدیلی کی خبروں نے سیاسی حلقوں میں نئی بحث چھیڑ دی ہے۔ ایم کیو ایم خاموش ہے جبکہ پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما سعید غنی نے گورنر کے منصب سے متعلق اہم انکشافات کر دیے۔ کہا طے ہوا تھا کہ اگر سندھ میں نون لیگ نے اپنا گورنر نہ لگایا تو پیپلز پارٹی لگائے گی۔ دو ہی صورتیں تھیں کہ نون لیگ اپنا گورنر لگائے یا پیپلز پارٹی کا لگائے۔ نون لیگ کب اپنا وعدہ پورا کرتی ہے، موجودہ گورنر کب جا رہے ہیں، اس کا علم نہیں۔ پنجاب حکومت کا خصوصی بچوں کے لیے بڑے پروگرام کا آغاز۔ ضلع کی سطح پر سینٹر آف ایکسیلنسی بنایا جائے گا۔ اسکولوں میں سی سی ٹی وی مانیٹر بسیں دی جائیں گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا بڑا اعلان۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا کہ خصوصی بچے گھر میں برکت اور رونق ہوتے ہیں، یہ ہمارے ہیرو ہیں۔ لاہور میں اسپیشل بچوں کے لیے کھانے کی فراہمی کے پروگرام کا افتتاح۔ وزیر اعلیٰ نے بچوں کے ساتھ تصاویر بھی بنوائیں۔
پنجاب میں بے سہارا بیواؤں کے حقوق پر ڈاکہ ڈالنے والے غاصبوں کے خلاف سخت ایکشن۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے بے سہارا بیواؤں کے قبضہ کیس فوری حل کرانے کا حکم دے دیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا گجرات، لیا، حافظ آباد اور دیگر اضلاع میں قبضے کے جلد فیصلے نہ ہونے پر اظہار ناپسندیدگی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے کہا کہ ناجائز قبضے کے کیس کے جلد حل سے عوام کو فوری ریلیف دینا چاہتے ہیں۔ تمام ڈپٹی کمشنر ناجائز قبضہ کیس پر روزانہ اجلاس کریں۔ جائیدادوں پر ناجائز قبضے کے خلاف روزانہ مانیٹرنگ ہوگی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے روزانہ کی بنیاد پر رپورٹ طلب کی۔ باغوں کا شہر لاہور اسموک کی زد میں، دنیا کے آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں لاہور کا تیسرا نمبر۔ شہر کا AQI 210 ریکارڈ۔ اسموک سے متاثرہ علاقوں میں شہریوں کو ماسک کا استعمال یقینی بنانے کی ہدایت۔ دوسری جانب دھند کے باعث موٹر وے M1 کو پشاور سے سوابی اور سوابی سے برہان تک بند کرنا پڑا۔ حد نگاہ بحال ہونے کے بعد موٹر وے ٹریفک کے لیے کھول دی گئی ہے۔ اب ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر 2000 سے 20,000 روپے تک جرمانہ ہوگا۔ پنجاب میں ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کا قانون منظور، آرڈیننس بھی جاری۔ تیز رفتاری پر موٹر سائیکل کو 2000 جبکہ گاڑی کو 5000 روپے جرمانہ کیا جائے گا۔ ٹریفک سگنل توڑنے والی موٹر سائیکل کو 2000 اور 3 ویلر کو 3000 روپے جرمانہ بھرنا پڑے گا۔ سگنل کی خلاف ورزی پر کار کو 5000 اور 2000 cc گاڑیوں کو 10,000 روپے جرمانہ ہوگا۔ سگنل کی خلاف ورزی پر 2000 cc سے زائد کی گاڑیوں کو 15,000 روپے جرمانہ ہوگا۔ دھواں چھوڑتی موٹر سائیکل کو 2000 بھرنا ہوں گے۔ بغیر فٹنس سرٹیفکیٹ گاڑی چلانے پر 1 لاکھ روپے تک جرمانہ ہوگا۔ واشنگٹن حملے میں افغان شہری ملوث نکلنے پر ٹرمپ انتظامیہ کا فوری ایکشن۔ افغان شہریوں کی امیگریشن درخواستوں پر کام فوری طور پر روک دیا۔ امریکی سٹیزن شپ اینڈ امیگریشن سروس نے ایکس پر اپنے پیغام میں کہا کہ افغان شہریوں کے لیے امیگریشن کی تمام درخواستیں غیر معینہ مدت کے لیے روک دی گئی ہیں۔ دوسری جانب امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے تارکین وطن کی امیگریشن محدود کرنے کے لیے حکومتوں پر دباؤ ڈالنے کی ہدایت کر دی۔ امریکی سفارت خانوں اور قونصل خانوں کو جاری ایڈوائزری میں کہا گیا ہے کہ سفارتکار یورپ، کینیڈا، آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کی حکومتوں پر امیگریشن محدود کرنے کے لیے دباؤ ڈالیں۔ وائٹ ہاؤس کے قریب فائرنگ کے بعد صدر ٹرمپ کا واشنگٹن میں 500 اضافی اہلکار تعینات کرنے کا حکم۔ وزیر جنگ پیٹ ہیگسیت نے تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ نیشنل گارڈ کے اہلکاروں پر حملہ کسی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا۔ اضافی تعیناتی کا مقصد دارالحکومت میں سیکیورٹی کو مضبوط بنانا اور کسی بھی ممکنہ خطرے کا مقابلہ کرنا ہے۔ فیصلہ وائٹ ہاؤس کے قریب فائرنگ کے واقعے کے بعد کیا گیا۔ نیشنل گارڈز کو صدارتی حکم پر واشنگٹن DC میں تعینات کیا گیا تھا۔